السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہوں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما جمشید فرام دا پلیٹ فارم آف شاہروٹ ٹیکنالوجیز. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرہ اور انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکٹ کی ہوئی چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ انسان جو ہے وہ ہوتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ رول آف انڈیویژول ان دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. اس پروگرام میں ہم سوسائٹی کے رول کے بارے میں بھی بات کریں گے, انڈیویژول کے رول کے بارے میں بات کریں گے, اور ان ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ریلیونٹ گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی منیب. آپ سوشیولوجسٹ ہیں, آپ ریسرچر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ, ایز ٹرینر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو, آپ نے انوائٹ کیا مجھے تھینک یو اتنے اچھے ٹاپک کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو ٹو انیشیٹ ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ کسی انڈیویژول کی بیسک رسپانسبلٹیز اور جو رولز ہیں وہ کیا ہیں, کہ کسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک انڈیویژول کو کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو کہ سر انجام دینی چاہیے. سب سے پہلے تو جاننا ہوگا انڈیویجول اور سوسائٹی کیا چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم بیسک کنسیپٹ کی طرف آئیں اور اس کے بعد ہم آگے ٹاپک کی طرف نکلتے ہیں. جو بیسک کی انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ ایک بیسک اینٹی ہے, اور اس کے ڈفرینٹ رول رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے. جس طرح آپ اور میں اور آپ ڈفرینٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں ہماری نیڈس ڈفرینٹ ہیں, ہماری ویلیو سسٹم ڈفرینٹ ہے, ہماری ساری چیزیں ڈفرینٹ ہے, اور یہ ہماری انڈیویجول ہے. اور جو سوسائٹی ہوتی ہے ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو ایک اسپیسیفک ٹیریٹری میں رہتے ہیں, جن کی ٹیریٹری اور ایک باؤنڈری جو سیم ہوتی ہے, اور ان کے ڈفرینٹ ویلیوز اور جو وہاں کی ویلیوز کو اور وہاں کی جو سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس مل جل کر جو ایک سوسائٹی پہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, وہ جو لوگ رہتے ہیں انڈیویجول رہتے ہیں, وہ مل کے ایک سوسائٹی بنتی ہے. آپ کا کوشچن ہے کہ انڈیویجول کیا رول ادا کر سکتا ہے بیٹرمنٹ آف سوسائٹی کے لیے. بیسکلی جو انڈیویجول کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو سوسائٹی میں رہتا ہے, بیسکلی ہر جو سوسائٹی ہوتی ہے اسپیسیفک اس کی کوئی ویلیو سسٹم ہوتا ہے, اس کی کوئی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کی کوئی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. تو انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ جو رولز ریگولیشن اس سوسائٹی میں ڈیفائن کیے گئے اس کو فالو کرنے ہوتے ہیں. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انڈیویجول یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو رولز بنے ہوتے ہیں ہم ان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, ہم ان کو اوبے نہیں کر رہے ہوتے. اس کے لیے ایک جو پراپر ایک جو رولز بنے ہوتے ہیں, جو ایک جو انسٹیٹیوشن ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے جو ایک سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بین انڈیویجول ہم جو ہماری سوسائٹی ہمیں ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہوتی ہیں ہم ان کو فالو نہیں کر رہے تھے, تب ہماری سوسائٹی ایک بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جا رہی ہوتی. ہم دن بہ دن وہ ایک ہماری سوسائٹی خراب ہوتی جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح اگر ہم بات کریں ایک سوسائٹی کے اندر, اس کے اندر ہمیں ڈفرینس سکھاتی ہے کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. وہاں پہ اگر جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے ان کو لے کے کیسے چلنا ہے, جو وہاں پہ گورنمنٹ ڈیسیزن ہے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ سوسائٹی میں تو آنرشپ کیسے لینی ہے. تو یہ ساری چیزیں لے نہیں رہے ہوتے. ہم کوئی بھی چیز اگر اچھی ہو رہی ہوتی ہے اس کو سوچتے نہیں یار اس کا شاید کسی کا شاید کسی اور کو بینیفٹ ہو جائے. ہم اس کو یہ نہیں دیکھ رہتے کہ اگر اس میں آنرشپ لیں گے, ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے تو اس سے ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. جب تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. تو پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. ہم کسی بھی کوئی بھی انیشیٹو ہوتا ہے اس کو پہلی تو بات اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. اگر کوئی انیشیٹو لے بھی دے اس کو ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. سب سے پہلے کہ اگر کوئی انڈیویجول اگر سوسائٹی میں کوئی بیٹرمنٹ کی طرف کوئی اگر انیشیٹو لیتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور اس کی جتنی سپورٹ ہوگی کرنی چاہیے. اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے کم سے کم اس کی ہرڈلز تو نہیں بنی چاہیے. تو یہ ہمارے انڈیویجول بڑی بینا ہمارے سٹیزن, یہ ہمارے اندر بہت بڑی خامی ہے جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بھی ڈیولپ نہیں کر رہی ہوتی. بالکل صحیح. پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بہتری کے لیے
काम कर रहा है और वो पार्टिसिपेट कर रहा है उन सारे कामों में जो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ज़रूरी हैं, तो इंडिविजुअली सिर्फ एक इंसान इनफरादी तौर पे कितना किरदार अदा कर सकता है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए? कितने परसेंट सिर्फ एक इंसान से सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है? देखें परसेंट की अगर मैं इस तरह कहूँ कि कोई अगर एक बंदा इनिशिएटिव लेता है, तो अगर वो इनिशिएटिव सही लेके कम्युनिटी को साथ लेके चल रहा होता है, तो वो सारे लोग उसके साथ मिल जाते हैं। तो बीड एक इंडिविजुअल तो डेफिनेटली कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन वो उस सोसाइटी को बेटर नहीं कर सकता जब तक उसके साथ चलने वाले बाकी लोग ना लोग हों। डेफिनेटली एक कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए एक ही बंदा लेता है इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव आइडिया एक ही बंदे का होता है, लेकिन उसको आगे परवान चढ़ाने के लिए उसको टीम चाहिए होती है, और टीम को जब साथ लेके चलता है, और टीम की जब टीम के साथ अच्छा चलेगा, टीम के साथ कॉपरेट करेगी, उसका आइडिया अगर अच्छा होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, उसके साथ चलेंगे, डेफिनेटली फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, ना तो इंसान जो है एक आइसोलेशन में कभी ना रहा है और ना रह सकता है, क्योंकि आपने रिसेंटली अगर पेंडेमिक की बात करें, तो यहाँ पे भी कोई बंदा उस तरह आइसोलेशन में नहीं रहा था। अगर डेफिनेटली उसका उठना बैठना बाहर नहीं था, लेकिन वो फिर भी थ्रू सोशल मीडिया या न्यूज़ के थ्रू वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो इसलिए इंडिविजुअल की भी एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। इंडिविजुअल आइसोलेशन में तो वो रह नहीं सकता, उसको साथ अपने लोगों को मिलाना होता है, अपनी टीम बनानी होती है, तब वो कोई काम कर सकता है। बिल्कुल, एक टीम वर्क ही जो है वो अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो उनके साथ साथ एक और नाम भी मंसूब किया जाता है, दैट इज़ लीडर। तो जी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं। तो उन सबको लीडर किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है और किस तरह से किसी इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा की जा सकती हैं ताकि वो इंडिविजुअली या इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है वो बेटर सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सके? हाँ, बेसिकली लीडरशिप स्किल जो है, और ये आप जो कह रही हैं इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, जो बेसिक जो बंदा जिसके अंदर लीडरशिप स्किल है, जो अगर इनिशिएटिव लेता है, तो डेफिनेटली वो जो अगर सोसाइटी में एक लीडर होता है, उसको पता है कि मेरी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, और मेरी सोसाइटी की ऐसी का कौन सा इनिशिएटिव है जिसको जो मैं इनिशिएटिव लूँ, और जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं या टीम है वो मेरी साथ साथ दे और मेरे साथ आगे चले। तो मेन चीज़ और ये आइडिया उसका बहुत ज़रूरी है कि वो क्या उसका आइडिया क्या है, वो उसका क्या विजन है, वो क्या लेके चल रहा है, उसकी गोल क्या है, क्या उसके अंदर लीडरशिप वो स्किल्स हैं कि नहीं है, क्या वो टीम वर्क अच्छा करता है कि नहीं करता, अपनी टीम को साथ लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता, और उसके अंदर वो कितना एजुकेटेड है, कितनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, कितना वेल एजुकेटेड है, और कितनी इंफॉर्मेशन रखता है, और उस पार्टिकल जो लाइक जो भी इनिशिएटिव ले रहा होता है, उस इनिशिएटिव के बारे में बेसिक उसको आइडिया भी है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। वैसे ही ये बंदा एक इनिशिएटिव ले ले, उस आइडिया को पता ही नहीं है, वो काम करने का पता ही नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपके साथ ना वो आपके साथ कोई टीम चलेगी, ना आपकी कम्युनिटी से कोई बंदा आपका साथ देगा। तो आपको जो आइडिया हो, जो उसके बारे में आप क्लियर होने चाहिए, जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, तो बीइंग अ लीडर आपको क्लियरिटी बड़ी जरूरी है मिशन की तरफ, आप तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और अब जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट होगे, जब आपका आइडिया क्लियर होगे, तो डेफिनेटली लोग आपके साथ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे एक चेन बन जाएगा। जब आपका चेन बनेगा, डेफिनेटली आप एक अपने गोल अचीव अचीव करना स्टार्ट हो जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अपना गोल आपका डिफाइन होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपका गोल क्या है, और उसके बारे में क्लियर होना चाहिए, फिर ही आपके साथ टीम चलती है। कि जब आप क्लियर ही ना हो अपने गोल के बारे में, ना आपके साथ टीम चलेगी, टीम भी नहीं चलेगी। तो जब आप टीम नहीं चलेगी, आप चैन में नहीं होके अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, बिना इंडिविजुअल। अब तक जब तक आप ग्रुप में होगे, ग्रुप पूरी सोसाइटी मिलके, कम्युनिटी मिलके, फिर आप कर सकते हो। डेफिनेटली आइडिया तो एक ही बंदा लाता है, इंडिविजुअल से आएगा जब, लेकिन उसके लिए उसको आगे बढ़ने के लिए, जब वो आइडिया कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके डेफिनेटली एक टीम चाहिए होगी, एक पूरा चैन चाहिए होगा, एक कम्युनिटी चाहिए होगी। तो उसके लिए वो सारी चीजें उसके लिए जरूरी हैं। वो एक तो आइडिया उसका क्लियर ना, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसके बारे में, एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेटेड नहीं भी है, लेकिन उस जो आपका आइडिया उसके बारे में उसको ना हो जरूरी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि खुद से कोई इनिशिएटिव ऐसा ले ले जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो चीजें वो उस तरह वो रिजल्ट उस तरह का अचीव नहीं होगा।
گول سیٹنگ کی جس طرح سے آپ نے بات کی، تو گولز تو آلموسٹ ہر انسان ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیٹ کرتا ہے. تو اگر ہم اسپیسیفکلی کسی انسان کا یہ گول سیٹ کرنا انشور کرائیں کہ وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنی کنٹری کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے، کہ کس طرح سے انشور کرایا جا سکتا ہے؟ اس میں تعلیم، تربیت، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ ہم کسی انسان کو اس طرف لے آئیں کہ اس کا گول یہ ہو کہ اس نے سوسائٹی کو بیٹر کرنا ہے. ہاں اچھا، یہ ساری چیزیں ویسی ہیں نا کہ جو چیزیں آپ کو ایسا جو اس طرح سکھائی نہیں جاتی، لیکن آپ جس کمیونٹی میں پروان چڑھ رہے ہوتے ہو، جہاں آپ کی سوشلائزیشن جیسی ہو رہی ہوتی ہے، آپ جس فیملی میں پروان، آپ کے پیرنٹ کیسے ہیں، آپ جس اسکول میں جا رہے ہو، آپ کی اسکولنگ جیسی ہے وہ کیسی ہے، آپ کی جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے وہ کیسا ہے. تو جس آپ اس معاشرے میں جہاں آپ کی سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ چیزیں دیکھتے ہو، آپ چیزیں آبزرو کرتے ہو، وہاں سے آپ زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہو. تو وہاں سے آپ جب چیزیں سیکھتے ہو تو ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہو، اپنی چیزیں اس طرح کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہو. ایک بچہ جو ہے وہ اس طرح کی کمیونٹی میں ایسے معاشرے میں پتا ہوتا ہے، ایسی سوسائٹی، ایسے معاشرے میں ہوتی ہے، ایسی جہاں پہ لوگ ڈیولپمنٹ کا کام خود کرنا اسٹارٹ ہوتے ہیں، خود سے انیشیٹو لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بچہ بڑا ہوگا تو وہ انیشیٹو خود سے لینا اسٹارٹ کرے گا. ایک جو بندہ ہے اس نے کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، اس طرح کی ہوئی نہیں ہے، اس کو اتنا اویئر نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے تھوڑے سے مسائل ہوں گے. اگر وہ لینا بھی چاہے گا تو اس کی ہرڈلز بہت زیادہ ہوں گی، وہ شاید اس طرح سے کر نہ پائے، اس کے لیے ٹیم مینج کرنا ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا سوشلائزیشن بڑی ضروری ہے. جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں آپ پروان چڑھ رہے ہوتے ہو، تو آپ کی جو آپ چیزیں آبزرو کر رہے ہو، جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ ان ساری چیزوں کو لے کے آپ آگے جب چلتے ہو تو اسی حساب سے پھر آپ سوچتے ہو، پھر انیشیٹو آپ لینا اسٹارٹ ہوتے ہو. تو پھر وہ چیزیں آپ کے لیے پھر آسانی ہوتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے. اور پھر آپ کی ٹیم بھی ساتھ، ڈیفینیٹلی آپ کی ٹیم بھی چل رہی ہوتی ہے، اور خود سے پھر انیشیٹو آپ لینا اسٹارٹ کر لیتے ہو. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں اس کے لیے. ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم خود اتنے اچھے طریقے سے، اتنے بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے، ڈلیور نہیں کر رہے ہوتے، بٹ وی ایکسپیکٹ کہ باقی سب اوکے. ایمانداری سے اور ہمارے ساتھ ہاں ہاں رہتے بالکل. ہوئے کام کریں گے. بالکل یہ بات آپ نے تو صحیح کہی ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی بینس ایک کنڈیشن ہماری یہی ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ کام تو صحیح کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ چلتا جائے گا. اپنے پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہم. ہر چیز کو رسپانسبلٹی دوسروں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. نہیں، دوسرے نے کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا. میرا کام بس ہم نے جسٹ کریٹیسائز کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہے تو اس کے لیے ہم ہرڈلز ڈالنے ہوتے ہیں، اور ہرڈلز ڈال رہے ہوتے ہیں ہم. اس کا ساتھ یہ نہیں ہوتے کہ اگر ایک اچھا بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے چین میں ہم شامل ہو جائیں، اور جو ہمارے پاس جو سکلز ہیں اپنی سکلز کو بھی ہم یوٹیلائز کریں تاکہ مل کے ہمیں اچھا کام، میرے ایک اچھے ہمیں کامیابی ملے. لیکن یہ نہیں کرتے ہم. بس وہی بات ہے نا، کریٹیسائز کرنا اور برا بناتے نا. اور دوسرا یہ بھی نہیں سمجھتے نہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ڈیولپمنٹ کی طرف، آپ کی سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. مین چیز وہی بات آتی ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ کا جب تک ہم اپنے ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں کریں گے تو ساری چیزیں صحیح نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ایٹیٹیوڈ کی ہیں. جس طرح ہم ایگزامپل میں آپ کو دوں، ہمارے اندر یہ بنا ہوتا ہے. اگر ہم ٹریفک رولس کی بات کریں، ایک بندہ جو ہے جو ٹریفک رولس ہیں ہم اس لیے فالو نہیں کرتے کہ وہ ہماری، ہم اس لیے ہم ان کو فالو اس لیے کرتے ہیں ہمارا چالان نہ ہو جائے. ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس ٹریفک رولس کو فالو کرنا ہے. ہم نے ہیلمٹ اس لیے نہیں پہننا، ہمیں اس لیے ہیلمٹ پہنتے کہ ہمارا چالان نہ ہو جائے. ہم اس لیے نہیں پہنتے کہ ہماری اس سے حفاظت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں، یہ جب تک ہم انڈیویجول ہم اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا اسٹارٹ ہو جائیں گے، ہم اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح کریں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے. تو وہی بات ہے کہ بین اے سٹیزن کی ہماری ایٹیٹیوڈ کا بہت مسئلہ ہے. جب تک ہم اندر سے اپنے ایٹیٹیوڈ ایکسیپٹینس نہیں لائیں گے، ایٹیٹیوڈ اپنا تھوڑا بہتر نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو وہی بات، تب تک ہم لوگوں کو کریٹیسائز ہی کرتے جائیں گے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ہرڈل ہی ڈالتے جاؤ. تو وہی بات، تو وہی چیز ہوتی ہے جب ایک لیڈر بھی اس سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن اس کی ٹانگیں کھینچنے والے، اس کو ہرڈل پیدا کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. تو ایک لیڈر کو، جس طرح آپ نے پہلے لیڈر کی بات کی تھی، لیڈر کو بھی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ جب وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں، اس کا ہرڈل بہت زیادہ، اس کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، وہ اپنے گول کے ساتھ اتنا ہوتا ہے، اپنے گول کو دیکھ کے وہ صحیح چاہ رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس مشن میں جانا ہے، میرا فلاں گول ہے، میں نے فلاں یہ سیڑھی اچیو کرنی ہے. تو اچیو کرنے کے لیے اس کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، تو آگے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایٹیٹیوڈ کا بھی ٹھیک کرنا ہوگا.
اور اپنی ریسپانسبلٹیز کو ہم نے سمجھنا ہوگا بین انڈیویجول اگر ہم سوسائٹی کی بیٹرمنٹ چاہتے ہیں تو. بالکل. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے کسی بھی عمل کو اپنے اوپر سزا یا جزا کے اس میں لاگو کیا ہوا ہے، بجائے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کریں. تو اسی سینیریو میں جب کوئی انسان ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا ایلیمنٹ ہم پیٹریاٹزم کو دیکھتے ہیں. تو پیٹریاٹزم کے علاوہ ایسی کون کون سے عناصر ہیں جو کسی انسان میں ضروری ہیں کہ ہونے چاہیے تاکہ وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکے؟ اچھا، پیٹریوٹزم بھی بڑا، جس طرح آپ نے کہا پیٹریوٹزم بھی بڑا ضروری ہے، اور پیٹریوٹزم بھی بڑا جب وہ اگر وہ ہے تو پھر ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کہ ہم بہت سی چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اگر سوسائٹی میں بیٹرمنٹ چاہتے ہیں، سوسائٹی کو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مل کے کوہین کے ساتھ کام کریں، اس کے لیے سوشل نام بڑے ضروری ہوتے ہیں. جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک سوشل نام ڈیفائن ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سوشل نام کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوشل نام کو بھول جاتے ہیں، اور سم ٹائم اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوہین نہیں ہوتا. آپ ان سوسائٹی سے ایگزامپل دیکھیں جن سوسائٹیز کے سوشل نام فالو ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں میں کوہین بڑا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی کام کرنا، کوئی انیشیٹو کوئی ایک بندہ لیتا ہے تو سارے لوگ اس کا مل کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ہمیں اب دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سوشل نامز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور جتنی بھی سوسائٹی انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، ریلیجن ہے، ہماری اکانومی ہے، پولیٹکس ہے، یہ جب ساری انسٹیٹیوشن مل کے کام کریں گے، سارے ایک ساتھ ہوں گے، تو پھر یہ سوسائٹی بیٹرمنٹ کی طرف جائے گی اور بیٹرمنٹ ہوگی. تو ایک کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے تو اس میں یہ اگر ہو کہ اس کے انسٹیٹیوشن صحیح طرح سے اپنے رول پلے نہیں کر رہا، تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی میں پھر وہ ارڈرز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، سوسائٹی اس طرح بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جاتی. تو اس لیے اپنی سوشل جو انسٹیٹیوشن ہے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو ہماری سوسائٹی سوشل نارمس ہیں ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہمارے ڈفرینٹ ہر ایریاز کے ڈفرینٹ نامس ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، اور ڈفرینٹ لوگوں کے سب چیزیں ڈفرینٹ، بہت چیزیں کلچر ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں ایکسیپٹینس نہیں ہوتی جب تک ہم ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے دوسرے کو. یا ہمارے اندر یہ ہوتا ہے یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، تو ہمارے اندر جب تک یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے، اگر جو اپنی لینگویج میں بات کریں ہم اس کو ایکسیپٹ کرو یار، اس کو ویلیو دینی چاہیے. اگر وہ پنجابی میں بات کر رہا ہے، لینگویج میں بات کر رہا ہے تو نو ایشو. کوئی پختوں میں بات کر رہا ہے، پشتوں میں بات کر رہا ہے، یا بلوچی میں بات کر رہا ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے جو بھی ہے، جو بھی اس کا کلچر ڈریس ہے یا کلچر لینگویج ہے. ایکسیپٹینس بڑی ضروری ہے. اور جو سوسائٹی کے نام اس سوسائٹی کے ہیں تو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہم سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن تو جب ڈفرینٹ کلچر میں جاتے ہیں وہاں جب دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سوشل ہم تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، وہاں جب جا کے ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ان کے خلاف ہم جا کے ڈفرینٹ باتیں کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، یار یہ کس طرح کا یہاں کا کلچر ہے، یہاں کے لوگ ڈریس کس طرح کے پہنتے ہیں، یہاں کی لینگویج کس طرح کی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ لوگ پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب آپ کسی بھی کلچر میں، کسی بھی جگہ، آپ نئی جگہ جاتے ہو، کوئی بھی کسی کلچر میں، تو وہاں کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کے لیے بھی ضروری ہیں کہ وہ فالو کرنے کی. جس طرح ڈفرینٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہمارے فارنرز آتے ہیں ٹورسٹ، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاکستانی کلچر کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، ڈریس پہنتے ہیں، یہاں کی وہ لینگویج بولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جیسے اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کے یہ فیلوں کے امپائرس ہیں وہ ایکسیپٹ کریں ہمیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اندر بڑی ضروری ہیں کہ ہم سوشل نام کو چھوڑ دیتے ہیں، ایکسیپٹینس نہیں ہے، ہم کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس وجہ سے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر ہرڈلز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور سوسائٹی ہماری سے بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جا رہی ہوتی. پھر آپ نے دیکھا کہ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اگر ریلیجن کی بات کریں یا سوسائٹل نامس کی بات کریں، اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ تقسیم بہت زیادہ ہوئی ہے. ایک صوبے والا دوسرے صوبے کا نہیں مانتا، دوسرے صوبے تیسرے صوبے کو نہیں مانتا. اسی وجہ سے ہمارے اندر ہم اسی طرح پاکستان کو اتنی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا رہے جتنا ہمیں ڈیولپ ہونا چاہیے. شاید یہ وجہ بہت ضروری ہے. یہ وجہ ان کی طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو یا انڈیویجل لیول پہ ہو. ہمیں ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ میرے حساب سے یہ بہت بڑی ہرڈلز ہیں ایک سوسائٹی کو آگے بڑھنے کے لیے. جس طرح آپ نے کلچرل اور ٹریڈیشنل نارمس کی بات کی، تو یہ سپریشن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹے لیول پہ ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر.
تو ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کا سہارا کس طرح سے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہی دو انسٹیٹیوٹ اس طرح کے ہیں جہاں پہ ایک میچور انف انڈیویژول جاتا ہے اور وہاں سے وہ مختلف چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان دو انسٹیٹیوٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سوسائٹی میں انڈیویژولس کو یہ سکھائیں کہ کلچر اور ٹریڈیشنل نارمس کو کس طرح سے فالو کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک چیز اس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اس میں اہم رول ادا کر سکتا ہے اور اس طرح نہیں کر رہا لیکن اسے کرنا چاہیے. وہی بات ہے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے یا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے تو ہم اس کے اندر اسٹارٹ سے ایک تو ہمیں پہلے ڈیوائڈ کیے ہوئے ڈفرینٹ اسکول کالجز میں ڈفرینٹ اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں. یہ فلاں بچہ ہوگا مدرسے میں جائے گا، اسکولس میں بھی آگے ڈفرینٹ گورنمنٹ اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہے. تو وہ بچے کے اندر وہ ایک تو یہ چیز جب جاتی ہے وہ ایک تو دوسرے کے نظر ان کے ایک وہی بات ہے کہ ان کے اندر وہ ایک کوئین نہیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی ہم تفرقہ ہم اسٹارٹ سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو مخالفت ان کو بتا رہے ہوتے ہیں نہیں فلاں بچے کا جو اسکول ہے وہ اسکول اتنا اچھا نہیں، آپ کا اسکول زیادہ اچھا ہے، آپ کے اسکول میں یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہے. تو جب بچہ شروع سے ہی اس طرح کی نفرت اس طرح کی چیزیں وہ بچہ سیکھنا اسٹارٹ جب بڑا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایکسیپٹینس نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ مخالفت اس طرح کی چیزیں وہ بچپن سے پیدا ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے وہ بچہ اس آگے نہیں جاتا. تو میرے حساب سے یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ اس طرح پہ ان چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچے کو اسٹارٹ سے ہی ہم اس کو نفرت والی چیزیں نہ سکھائیں، نفرت اس کے اندر اس کے دماغ کے اندر اس کے دل کے اندر یہ پیدا نہ کریں. ہم اسے پیس اور کوہین کی طرف بتائیں، اس کو ہر ہارمونی کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتائیں. تو ہم پھر اگر ہم پیس اور کوہین کے ساتھ رہیں گے، ہارمونی ہوگی ہمارے اندر، تو پھر بنا سوسائٹی ہم ڈیولپ بھی ہوں گے، ترقی بھی کریں گے اور ہماری سوسائٹی پھر ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. اور جتنی سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے. اور آپ نے دیکھا اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آج تو جتنی بھی سوسائٹی جتنی بھی ہماری وہ تباہ ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے نام چھوڑے ہیں، اپنی ٹریڈیشن ویلیوز چھوڑی ہیں، اس کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. تو اگر آپ اپنے نامز ویلیوز اپنی ٹریڈیشنز نہیں چھوڑتے تو آپ کے اندر کوہین ہوتا ہے. کوہین جب سوسائٹی کوہین ہوتی تو کوئی بھی آپ کو توڑ نہیں سکتا. کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جس طرح وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ ہم نے ایک چھوٹی سٹوری پڑھی تھی کہ ایک لکڑی ہے، وہ آئی تھنک 4-5 بہن بھائی تھے شاید. وہ جب اس طرح کی سٹوری تھی کہ 4-5 بہن بھائی کی جب کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ الگ الگ ان کے ساتھ کوئی لڑتا ہے تو وہ ان کے جو فادر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ جب ساتھ رہو گے تو کوئی آپ سے لڑے گا نہیں. اور ایک ایگزامپل دیتے ہیں ایک لکڑی سنگل لکڑی اٹھا کے دیکھتا ہے اس کو میں توڑوں کتنی جلدی ٹوٹ گئی ہے. جب اس نے کافی ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے توڑنے کی کوشش کی نہیں ٹوٹ سکی. تو وہی بات ہے کہ جب انڈیویجول الگ الگ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے، ان کے اندر مخالفت اس طرح کی چیزیں آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی تو وہ سوسائٹی ڈیفینیٹلی گروتھ کی طرف تو نہیں جائے گی، وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. تو اس کی کوہین بڑا ضروری ہے. سوسائٹیز کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ایکسیپٹینس بڑا ضروری ہے. چاہے کوئی بھی ہمارا کلچر ہو، کوئی بھی ویلیو سسٹم ہو، ہمیں اس کا اڈاپٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن اس کو ایکسیپٹ ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ جس کلچر میں جو وہاں کی جو لوگ ہیں انہیں ایکسیپٹ کرو گے تو پھر ہی آپ آگے بڑھو گے. تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہوں گے یا ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہوں گے وہ اس میں اچھا مین رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہی کہ رول ادا نہیں کرے وہ اس طرح کا رول ادا نہیں کرے جس طرح وہ انہیں کرنا چاہیے. تو انہیں میری طرف سے تو یہی ہے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور بھی انڈیویجول ہماری یہی ہے کہ انہیں اپنے جو بھی رول ہے وہ صحیح طرح سے ادا کرنا چاہیے. بالکل. اور یہاں پہ کچھ کامنٹس ہیں وہ ہم ایڈ کرتے ہیں پروگرام میں. شاہ رخ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ کو ویلکم سر. اور اس کے علاوہ عائشہ جمشید ہیں، ویلکم سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کنول ملک ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام کنول. حامد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ CEO شاہ رخ ٹیکنالوجیز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یس کلچرل سوشل پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس کوہیرنس اینڈ ہارمونی از کروشل فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی سوسائٹی. بالکل ٹھیک سر. فضا شیخ ہیں، گڈ ٹو سی یو. یس فضا وی آر ٹیکنگ کوشچنس، یو کین آسک اینی کوشچن یو ہیو. اس کے علاوہ عائشہ جمشید نے ایک کوشچن کیا ہے سر، آپ اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. وہ پوچھ رہی ہیں جی جی آج کے دور میں طالب علم عمرانیات پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، یا وہ لوگ جو سوشیولوجی کو ان بچوں کو پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں جن کے نمبر کم آتے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟
बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि हमारी तरफ से हमने भी ये चीज़ फेस की है कि यार जिस बच्चे को कुछ नहीं आता या इजी सब्जेक्ट है आप ले लें, सोशियोलॉजी ले लें, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आप इजीली आप इससे स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे, डिग्री भी आप कर लेंगे। तो ये हमारा डिलेमा है कि हम ये इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं। वही बात है ना, सोशियोलॉजी आप ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ रहे होते हो, जब तक सोसाइटी डेवलप नहीं होगी, जब तक हम इस सब्जेक्ट को हम प्रेफर नहीं करेंगे, इस सब्जेक्ट की हम उस तरह की वैल्यू नहीं बनाएंगे, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो डेफिनेटली सोसाइटी कैसे डेवलप होगी। हम इस सब्जेक्ट को समझते हैं यार ये तो नालायक बच्चों वाला सब्जेक्ट है, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि इस पे हम सोचें। ये तो हम खुद ही अपनी सोसाइटी को इसी तरफ हम लेके जा रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी तरफ बस ये होता है, बस 2-3 सब्जेक्ट हमने चुन लिए हैं, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो इन चीज़ों का नहीं पता कि एक सोसाइटी अगर डेवलप, मैं ये समझता हूँ जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें तो सोशियोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट स्टडी, इस तरह की जो सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट जो है इनकी तरफ तो बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। हम तभी डेवलप होंगे जब तक इन सब्जेक्ट पे काम होगा और इस तरह के लोग जो हैं फील्ड पे काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोगों को एक तो आगे बढ़ने का उस तरह से इतना मौका भी नहीं दिया जाता फील्ड पे काम करने का, और उस तरह से सही काम भी नहीं कर पाते, डिलीवर भी नहीं कर पाते अपने कंट्री को। तो जब तक ये अगर डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली कहाँ से सोसाइटी बेटरमेंट की तरफ जाएगी और अपना किसी रोल पर अदा करेंगे। आप तो जिस ये तरह बड़ा ज़रूरी है कि सोशियोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमें थोड़ा-सा मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और प्रेफ़र करना चाहिए कि बच्चे इसकी तरफ आएँ, ना कि ये कि हमें इसे कहना चाहिए यार ये तो नालायक बच्चों वाला सब्जेक्ट है, जिस बच्चे के नंबर कम आ जाएँ, कोई और सब्जेक्ट ग्रेड और कोई सब्जेक्ट में नहीं जा सकता, साइंसेज़ में नहीं जा सकता, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है, तो उस बच्चे को हम सोशियोलॉजी में भेजें, ये बात तो बहुत गलत है। बिल्कुल, आप इस फ़ील्ड में रहते हुए आपने जब पढ़ते हुए सोशियोलॉजी को, माशरे के बहुत सारे रवैयों को देखा होगा। अगर हम एग्ज़ैक्टली। इमरानियात की बात करें यहाँ पे, तो आपके ख़्याल में इस वक़्त सबसे बड़ा फ्लॉ या कौन-सा ऐसा रवैया है हमारे माशरे का, जो सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुरी की तरफ जा रहा है या उसको बेहतर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा और आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह आप भी इमरानियात की फ़ील्ड में मौजूद हैं, तो ऐसी कौन-सा रवैया है हमारी सोसाइटी का जो सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुरी का शिकार है, उसके ऊपर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल आपने इस तरह कहा कि जिस तरह को बहुत सी हमारी अगर अगर कम्युनिटी की बात की जाए, जिस तरह मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो जिस तरह मैंने कम्युनिटी के साथ काम किया है, वही बात है कि मैं जिस तरह अगर मैं सोशियोलॉजी के हिसाब से देखूँ तो वही बात में एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अंदर। अगर हम कम्युनिटी की बात की जाए, लोग हर चीज़ को उस नज़र से नहीं देखते, उस अंदाज से नहीं सोचते कि वो ये अगर सोचते भी हैं तो अपने मफाद के लिए सोच रहे होते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी सोसाइटी के कोई अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई काम करते हैं, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो जाएगा। तो हम वैसे हम जिस जब कम्युनिटी में हम जा रहे होते हैं, तो अगर हम हमारा बेसिकली जब हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे थे, मोबिलाइजेशन कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, तो लोगों का ये क्वेश्चन होगा मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी ज़ात का क्या फ़ायदा होगा, आपको इसलिए क्या फ़ायदा होगा। डेफिनेटली हमें क्या फ़ायदा होना है, तो हम तो उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको अवेयर करने होते हैं, आपकी ये राइट्स हैं, ये चीज़ें आप सोसाइटी में ऐसे काम मिल के कर सकते हैं। तो समटाइम लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं यार हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। मैं शायद हमें कोई काम अच्छा काम करने के लिए हमें बहुत से अच्छी खासी रिसोर्सेज चाहिए हो, बहुत बड़ी टीम चाहिए हो। ये बात बिल्कुल गलत है। और समटाइम स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मेरे पास बड़ी मुश्किल से मैं अपनी चीज़ें बुक्स भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं दूसरे स्टूडेंट की कैसे हेल्प करूँ, या कम्युनिटी भी इस तरह की चीज़ें कह रही होती है। लेकिन आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर एक बंदे के पास नॉलेज है वो अपना नॉलेज शेयर करे। एक बंदा जिस तरह का स्कूल्स वाला है, अगर वो अपनी बुक्स एक कर लेता है तो वो दूसरे बच्चों को अपनी बुक्स जो वो दे सकता है। तो अगर किसी के पास अच्छा कोई कोई भी स्किल्स है वो दूसरों को सिखा दे। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपका फाइनेंस इन्वॉल्व हो, आपकी आपका बहुत से लोगों का कि आप अपना टाइम कहीं न कहीं आप दे सकते हो। कहीं से आपको चीज़ कहीं से भी मौका मिलता है कि कोई किसी को अच्छा सिखाने का मौका मिलता है, आप सिखानी चाहिए।
تو ہم یہ ان چیزوں سے ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہر چیز کو ہم فائنینس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ اسی وجہ سے ہم شاید پیچھے جا رہے تھے، کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے رہے تھے ہم کوئی سوسائٹی میں. دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے فائنینشلی کیا بینیفٹ ہوگا اگر میں کسی کو کچھ بتاؤں گا یا میں کوئی بھی انیشیٹو لوں گا یا میں کوئی بھی کام کروں گا، ہر چیز میں ہم فائنینس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا ہر چیز میں آپ کو ذاتی مفاد ہو، آپ نے بہت سی چیزیں اپنی سوسائٹی کی دیکھنی ہوتی ہیں، اپنی کمیونٹی کی دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ کی کمیونٹی کو جہاں بینیفٹ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جتنی آپ کے آپ جو آپ جو ایفرٹ لگا سکتے ہو آپ کا ایفرٹ لگانی چاہیے. بالکل آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی یہاں پہ، تو اگر ہم ایک ابھی جس اور طرح پارٹ کی طرف پینڈیمک ہے، چلیں دیٹ از ابھی پیشنس. جس طرح اوکے جس طرح جی پینڈیمک چل رہا ہے، کووڈ کی سچویشن ہے، تو اس میں بھی یہ چیزیں آپ نے بڑی آبزرو کی ہوں گی. لوگوں کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی جو چیزیں ہونی چاہیے. لوگ ایک دوسرے کا سب کرنا چھوڑ گئے تھے، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے، جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ہم بین سوسائٹی ہم بل کر اتنے زیادہ ہو گئے تھے. ابھی میں وہ ڈفرنٹ ایک اسٹڈی کر رہا تھا، ایک ریسرچ کر رہا تھا، کووڈ کی فیملی سے میں رہا تھا، ان پہ ایک اسٹڈی کر رہا تھا. لوگ اتنے آئسولیشن میں چلے گئے تھے، اتنے ڈپریشن میں چلے گئے تھے اس کو لے کے، اور لوگوں نے یہ بتانا چھوڑ دیا تھا یار ہمارے گھر کووڈ کا کوئی پیشنٹ ہے. اور بالکل کیونکہ ان کو ایسا سمجھنا اسٹارٹ ہو گیا تھا ہماری سوسائٹی میں، یار پتہ نہیں کووڈ ہو گیا، پتہ نہیں ان نے کون سا بہت بڑا گناہ کر دیا ہے یا پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی لوگوں نے یا تو لوگ اس کی وجہ سے لوگوں نے ٹیسٹ کروانا چھوڑ دیے. لوگ اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں چلے گئے کہ ایسا ہم نے کیا کر دیا یار، ایک بیماری ہے، ڈیزیز وائرس ہے جو سب کو ہونا ہے، سب کو ہو رہا ہے، تو ہم نے ایسا کیا کر دیا ان کی وجہ سے ان کے ریلیٹیو نے انہیں چھوڑ دیا، بہت سے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، فرینڈ سرکل نے چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس ساری ان چیزوں سے نہ تو ہمیں کچھ ہونا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بین انڈیویجول ہم جتنی کسی کی ہیلپ کر سکیں ہمیں ہیلپ بھی کرنی چاہیے. چاہے اگر کوئی کسی طرح کے مسائل میں تو اس کی ہیلپ جس طرح سے آپ جس کیپیسٹی میں آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. بالکل آپ نے یہاں پہ ایکسیپٹنس کی بات کی، تو اگر ہم ایک دوسرے بیہیویئر کی طرف چلیں دیٹ از پیشنس کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس رویے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل پیشنس بالکل نہیں ہے، برداشت ہمارے اندر بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اندر کوئی بھی اگر کوئی بات کرتا ہے ہم فوراً اس کا پہلے تو یہ بات ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی کیا کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سننا چاہیے، اور اگر اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے اس کا کیا نظریہ ہے، کیا اس کا موقف ہے، سب سے پہلے تو اسے سننا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا آنسر دو. ہم اس کے بولنے سے پہلے اس کا کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم اس سے پہلے ہی اس کو سنتے نہیں ہیں، اور ہمارے اندر اگریشن اور بلکہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے ہم اس کے لڑنے کے تیار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہمیں ضروری ہے کہ برداشت کی قوت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں اپنے اندر برداشت کی قوت لانی ہوگی، دوسروں کا سب کرنا ہوگا، دوسروں کے آئیڈیاز کو دیکھنا ہوگا. آئیڈیاز آپ کے جو خیالات ہیں مختلف ہو سکتے ہیں لوگوں کے، ہم سوچتے ہیں نہیں جو میں سوچتا ہوں اس بندے کا وہ سوچنے کا انداز وہی ہونا چاہیے، جو میں کہتا ہوں یہ بندہ وہی ہونا چاہیے. ہم سارے انسان ڈفرینٹ بنے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ہیں، اور ہر بندے کا آئیڈیاز ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کی نیڈس ڈفرینٹ ہے، ہر بندہ ایک بندے دوسرے بندے سے ڈفرینٹ ہے. ہم جب یہ سمجھنا ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم کسی جیسا بن نہیں سکتے، کوئی ہمارے جیسا نہیں بن سکتا، ہم سارے ڈفرینٹ ہیں، تو پھر ہمارے اندر یہ برداشت بھی آنا اسٹارٹ ہو جائے گا، اور ہمارے بین سوسائٹی ہمارے اندر پیشنس آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. بالکل اور اس کے علاوہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جب آپ نے بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو جوائن کریں، یا ایگزیکٹلی کسی ایسی آرگنائزیشن کو جوائن کریں جو کام کرتی ہو اس سلسلے میں. تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ اس مائنڈ سیٹ سے اتفاق کرتے ہیں کہ کسی نہیں نہیں، نو بیٹرمنٹ نو کے نو لیے ویلفیئر کی سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے؟ نو 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 یہ تو جیسے مائنڈ سیٹ ہے نا کہ نہیں فلاں ادارہ کام کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے تو پھر ہم کام کر سکیں گے. یہ تو ایک بہت کیا میں اس پہ کہوں یہ ضروری نہیں ہے. آپ اگر کام کرنا چاہتے ہو راستے آپ کے لیے خود بننا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ
आप एक मंजिल का जब तयन कर लेते हो और रास्ते ऑटोमेटिकली आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको प्लेटफ़ॉर्म दे। प्लेटफ़ॉर्म खुद बनते जाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म खुद आपको इनवाइट करते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, लेकिन आपको खुद करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा तो फिर मैं कोई काम कर सकूँगा। ऐसे लोग तो ना कि भी काम कर पाते हैं, ना कम काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने काम करना होता है या कोई इनिशिएटिव लेना होता है, ना वो किसी का ना कोई प्लेटफ़ॉर्म देखते हैं, ना प्लेटफ़ॉर्म की उम्मीद रखते हैं कि हमें कोई प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा तो हम आगे जाएँगे, ना उसकी तरफ ना कोई प्लेटफ़ॉर्म सर्च करने की कोशिश करते हैं। खुद से इनिशिएटिव लेना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए रास्ते खुद बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग उनके साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो उनका आइडियाज़ है वो ना इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसकी तरफ वो एक जो इनका मंज़िल है वो मंज़िल पे पहुँच जाते हैं और देखते-देखते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत हमारे अंदर बहुत गलत है कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा तो हम काम कर पाएँगे। ये चीज़ गलत है। वो लोग तो कभी तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते जो प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने की कोशिश में लगे हों। तो प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल जाता है। मंज़िल अगर आपकी हो तो आपको मंज़िल पे जाने वाले लोग भी मिल जाते हैं आपको। तो ये चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। हमें अपनी मंज़िल का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके डायरेक्शन में आपने जाना है कैसे और डायरेक्शन को अचीव कैसे करेंगे। तो आपको प्लेटफ़ॉर्म पे नीड नहीं की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल और हमने देखा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने पॉजिटिवली या नेगेटिवली इस दुनिया को रूल किया है बहुत अरसे तक। पाकिस्तान के अंदर हम इलामा इकबाल या कायदे आज़म एग्ज़ैक्टली। ऐसे मुमताज़ नामों की बात करें या वर्ल्ड ओवर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे मुल्क को लीड किया है। तो ऐसे कौन से अनासर हैं जो किसी इंसान को दूसरे से मुमताज़ करते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल? हाँ, वही बात है कि मुमताज़ ऐसे कहते हैं आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आप किस क्या आपका कौन-सा आइडिया है, आपके आइडिया को कैसे लेके चल रहे हैं, आपका आपका जो मंज़िल है उसका आपका रास्ते का तयन आप कैसे कर रहे हैं, उस रास्ते पे आप कैसे चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मुमताज़ करनी है, ये चीज़ हम समटाइम ये होता है कि जो एक बंदे ने सफ़र जिस तरह से वो आगे बढ़ा हम उसी को कॉपी करने की बड़ी कोशिश करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये तो बहुत चीज़ है कि अगर तो हम दूसरे को कॉपी करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, यार वो उस बंदे ने ऐसे काम किया तो हम उसको फ़ॉलो करके शायद ऊपर जाएँगे, ये ज़रूरी नहीं होती। आप अपना आपका अपना दिमाग है, अपने आपके ख़्यालात हैं, आप अपने ख़्यालात को लेके आगे चलें, आपकी जो मंज़िल है, आप अपनी मंज़िल खुद डिफ़ाइन करें, ये नहीं कि मैं नहीं किसी की जो रास्ता कोई चल के गया हुआ है, ये जो किसी ने एक अचीवमेंट हासिल करने की ये रास्ता फ़ॉलो किया, मैं उसको फ़ॉलो करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। अ, वो लोग भी जाके एक टाइम में फँस जाते हैं कहीं न कहीं। लेकिन ये है कि आपके लिए अगर आप मुमताज़ बनना चाहते हो, लोगों से डिफरेंट दिखना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको आपके रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं और रास्ते कोई आपको ढूँढ के नहीं देगा या आप तो वही बात है, आप दूसरों को कॉपी करना छोड़ दो और दूसरों पे डिपेंडेंट होना छोड़ दो। जब आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी पे, किसी रास्तों पे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको इंडिपेंडेंट ही खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, फिर रास्ते आपको बनते हैं, लोग भी आ जाते हैं, आप आगे चलना स्टार्ट हो जाते हो। तो इस वही बात है, मुमताज़ होने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने रास्ते का तय खुद ही करना चाहिए। ये नहीं कि किसी से पूछ के या किसी का बताया हुआ रास्ते को आप फॉलो करो। बिल्कुल और हमने देखा है कि रास्ते का तयन हमें करना चाहिए, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम इस वजह से छोड़ देते हैं कि दूसरा शख्स वो काम कर रहा है या दूसरा शख्स वो काम नहीं कर सकता तो हम किस तरह से करें। ये इस तरह के जो एक्सक्यूजेस हैं इनको हम किस तरह से ओवरकम करें? नहीं ये तो जस्ट एक ये तो जस्ट एक लेम एक्सक्यूजेज हो गए ना कि वो बंदा काम नहीं कर रहा, वो बंदा काम कर चुका है या मैं उस पे काम नहीं करना चाह रहा। तो जिन लोगों ने काम करना होता है, कोई इनिशिएटिव लेना होता है, जो वो ना कोई प्लेटफ़ॉर्म को देख रहे होते हैं, ना किसी पे डिपेंडेंट हो रहे होते हैं, वो खुद से ले लेते हैं। वो तो कोई इस चीज़ के उन्हें कोई कुछ भी नहीं होता, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो आँखें बंद करके और अपनी उनकी नज़र सिर्फ़ अपनी मंज़िल पे होती है, वो मंज़िल की तरफ देखते हैं, पीछे मुड़ के आगे-पीछे वो नहीं देखते। तो वो तो आप जब भी आगे जाते हो या फिर ये तो आपकी टाँगें खींचने वाले, आपके साथ आपकी साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपके साथ देने वाले बहुत
थोड़े से लोग जो आपकी आइडियाज़ को पसंद करते हैं, जो आपको लेके आगे आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग तो आपको आपको हर्डल्स आपके रास्ते में हर्डल्स डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि जो हमारी हर्डल्स आ रहे हैं, तो हमें इग्नोर करें, और वो लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको हमारी इस आइडिया को पसंद करें, हमारी इस इनिशिएटिव को पसंद करें, उनको साथ मिल के चलें। फिर हमें ये नहीं सोचना है फलां बंदे ने ये काम किया हुआ है, फलां बंदे ने ये काम नहीं कर पा रहा, फलां बंदा ये काम कर रहा है मैं किस लिए करूँ, फलां बंदा उस प्लेटफॉर्म से कर रहा है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से क्यों करूँ। तो फिर हमें प्लेटफॉर्म भी सारे भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाता है कि वो काम हो चुका है या नहीं हो चुका। आप उसमें कोई नई चीज़ लाओ, कोई नया तो अगर पहले काम हो चुका है तो उसमें जो चीज़ जिस चीज़ में आपको लगता है किसी चीज़ की कमी थी, आप उसमें कोई बेटर चीज़ें लाओ। तो ये चीज़ तो एक एक्सक्यूज़ ही हो गया, नहीं फलां काम हो चुका है या फलां प्लेटफॉर्म ये काम कर रहा है तो मैं उस प्लेटफॉर्म के साथ काम नहीं कर सकता, मैं अलग से कैसे करूँ। तो ये जैसे एक्सक्यूज़ हो गए अगर काम ना करने के। तो जिन लोगों ने काम करना होता है कोई, तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल, यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे कि वो किस तरह से सोसाइटी पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर हम सोसाइटी की बात करें, जिसको बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके बना रहे हैं, तो आजकल की एग्जैक्टली। सोसाइटी इंडिविजुअल पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है? हाँ, बेसिकली कोई भी सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी और इंडिविजुअल इंटरलिंक है, और कोई भी सोसाइटी इंडिविजुअल के बगैर नहीं बन सकती, और कोई भी जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के बगैर रह नहीं सकता। जिस तरह पहले भी बात की थी, विद इंसान जो है वो आइसोलेशन में तो कभी रह ही नहीं सकता, और सोसाइटी भी है, सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है कि वो उसको भी इंडिविजुअल होंगे तो सोसाइटी डेवलप होगी। तो उसके लिए तो वही वही बात है ना कि वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल को मिलजुल के काम करेंगे, वो इंटरलिंक होंगे तो फिर एक आगे बढ़ेंगे। और इंडिविजुअल को भी चाहिए कि सोसाइटी की जो चीज़ें हैं तो उसको फॉलो करे, सोसाइटी में कैसे रहना है उसको पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी करेगा तो सोसाइटी बेटरमेंट की तरफ जाएगी, और सोसाइटी की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल के लिए, उसकी बेसिक नीड्स पूरी करना, उसकी सोसाइटी के अंदर जितनी वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल जो राइट्स हैं वो भी इंडिविजुअल को देना, वो भी एक सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। तो इंडिविजुअल की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको भी फॉलो करना चाहिए, और जो सोसाइटी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे भी फॉलो करेगी, तभी सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। इन सारी चीज़ों से ही हम वो कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है अपने रोल से परफॉर्म करेगा तो सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। हम बिल्कुल, कोई भी किसी कमेंट्स भी के सोसाइटी की एग्जांपल देखते हैं, उस सोसाइटी ने प्रोग्रेस तब की, वहाँ के इंडिविजुअल ने कोई भी किसी भी काम करने का तयन कर लिया तो फिर उनने वो काम किया, तभी वो सोसाइटी डेवलप हुई। तो सोसाइटी ने भी उनके लिए कोई हर्डल्स उस तरह के लोगों ने नहीं हुई जिसकी वजह से वो कोई उनके काम में मुश्किलात हों। तो मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को लेके आपको चलना पड़ता है, उनकी मुश्किलात के आपको सॉल्यूशन ढूँढने पड़ते हैं। जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, उनको उनकी तरफ तवज्जो नहीं दोगे, तो सोसाइटी भी डेवलप होगी, और इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करेगा तो वो डेवलप होगी, प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल, यहाँ पे फ़िज़ा शेख हैं, वो कमेंट्स में पूछ रही हैं, आई थिंक सोसाइटी इज़ चेंज नाउ, पीपल प्रेफर सोशलिज्म एंड लिटरेचर, आई थिंक पीपल आर चेंजिंग देयर माइंड्स, व्हाट यू से? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं इनकी बात से एग्री करूँगा। सोसाइटी काफ़ी हमारी ग्रेजुअली आप देख रहे हैं पिछले कुछ ईयर से चेंज आना स्टार्ट हो रहा है। लोग प्रेफर कर रहे हैं चेंज को भी, और एक्सेप्टेंस भी आना किसी हद तक आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में क्योंकि हम या तो हम ये बात करते हुए या तो स्पेसिफिक हो जाते हैं या किसी आप एक सर्कल को देख रहे होते हैं। तो लेकिन अगर पूरे कंट्री को देखें, पूरी सोसाइटी को देखें पूरा, तो उसमें हमें नज़र नहीं आता इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट होंगी, लोग उस तरह चेंज हो गए हैं। अभी भी बहुत सी खलास हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसी एरियाज़ हैं, बहुत से जहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। तो वो खुद से क्या इनिशिएटिव लेंगे, वो अभी भी लोगों के साथ बहुत सी उनकी बहुत सी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग ऐसे होते हैं जो उनको उनके नीचे हैं, वो पिसे हुए हैं।
ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے ساری چیزیں جس طرح ان ساری چیزوں کے سے ہم آگے اس وجہ سے بھی نہیں بڑھ رہے, ہم اویئر انہیں ہم خود بھی نہیں چاہتے ہم اویئر ہوں, ہم سارے آگے گروتھ کی ہم پروگرس دیکھیں. جب ہم خود چاہیں گے ہمیں پروگرس ہم نے کرنی ہے, ہمیں بٹرمنٹ کی طرف جانا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ان کی میں پوائنٹ سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ اب کافی چیزیں چینج ہونا اسٹارٹ ہو رہی ہیں, اور گریجولی امید ہے کہ جلدی چینج ہوں گی, چینج ہونا زیادہ اسٹارٹ ہو جائے گی. بالکل. سو ٹورڈس دا اینڈ جس طرح آپ نے ان ساری بات پہ بات کی کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, پیشنس ہونی چاہیے, معاشرہ جو ہے وہ الگ سے اپنا کردار ادا کرے, انڈیویژول لیول پہ ہم اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں. تو آپ کیا ان انڈیویژولس کو میسج دینا چاہیں گے جو کہ سوسائٹی بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں؟ سو ٹورڈس دا اینڈ آپ کا پیغام. ہاں, میرا میسج بس شارٹ ہی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, اپنے کام پہ توجہ دیں, اور جو لوگ آپ کے لیے ہرڈلز بن رہے ہیں ان ہرڈلز کی طرف آپ نہ دیکھیں, لیکن وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کی امید ہے, جن کو آپ سے امید ہے, جو آپ کی منزل ہے, آپ اس کی طرف آپ اپنی نظریں ادھر رکھیں, اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو آپ کے لیے ہرڈلز ہیں. تو پھر ہی آپ آگے بڑھیں گے بھی, اور آپ دوسروں کے لیے اگر جب آپ امید دوسروں کے لیے بن جاتے ہیں, یا آپ کو مشن ہوتا ہے, تبھی آپ کو کمپلیٹ ہوتا ہے. جب ساری چیزوں کو اگنور کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھیں گے. میرا بس یہ میسج ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے اس نہیں, پلیٹ تھینک فارم یو, کو ٹائم آپ نے دیا. انوائٹ کیا اور مجھے موقع ایک پلیٹ فارم دیا. میں اپنے آئیڈیاز اپنی باتیں شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ. جی. اور یہ ساری باتیں جو ہیں کہ معاشرہ اور انسان, یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہے, ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی دونوں چیزیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. جس طرح کہتے ہیں ایگزیکٹلی, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, ایگزیکٹلی, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ایگزیکٹلی سو بس. وہی کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. جب آپ انڈیویژول لیول پہ ہر انسان بہتری کی طرف جائے گا تو یہ معاشرہ خود بخود بہتری کی طرف چلا جائے گا, جب اس کا ہر انسان اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوگا. سو یہی اسی پوائنٹ پہ ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. انشاءاللہ اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.